وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تمام عزاداران سید الشہداء قدم بقدم چل کے آنا قبول فرما، ہر قدم دا مالک اجر کثیر و اجر جزیل عطا فرما، حاجات حسرتاں مراداں دعاواں قبول فرما. الہی اپنی عزت و عظمت دا صدقہ عزاداری سید الشہداء دا تحفظ فرما، مقامات مقدسہ دا تحفظ فرما، زیارات قبور آئمہ علیہ السلام و حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. علی اللہ سلام سے دہار امام زمان علیہ السلام دے ظہور پر نور تعجیل فرما. ان تمام دعاواں دی قبولیت اپنی آمین دی استجابت واسطے صلوات آل محمد. سارے آبا مل کے ایک میری بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات یا فارج الہم ویا کاشف الغم ویا مفی العہد یا حی لا الہ الا انت. صلوات الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الصادقين الصابرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم وأصحابه المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد
قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد آل محمد اللہ سنبانا قبول فرما عبادت شمار فرما بخشش و مغفرت فرما خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما مقصد حسین ذکر حسین فکر حسین سمجھن دی عمل کرن دی سعادت عطا فرما اللہ تنو سلامت رکھے دین بنانا اللہ دا کام میں اللہ دے بنائے ہوئے قانون نو اس دی مخلوق تک منو ان پہنچانا نبی دا کام میں اللہ دے بنے ہوئے نظام و قانون اور نبی دی پہنچائی ہوئی امانت دے جب کوئی اوکا وقت آوے تو پھر اس دا دفاع کرنا امام دا کام میں اللہ نے اس مختصر جی آئے مجیدت اپنی مخلوق تے واضح فرما دیتا ہر وہ عمل جڑا میرے نظام دے خلاف ہو سی ہر وہ عبادت جڑے میرے نظام دے دائرے تو بہر ہو سی ہر وہ رسم جڑی میں اللہ دے بنائے ہوئے قانون دے خلاف ہو سی وہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے میں اللہ دا بنایا ہویا اسلام نہیں ہو سکتا دین حق مبین اللہ دے ایک نظام اور ضابط حیات دا نام ہے میرے محترم اسی تبدیلی اختیار نبی سے نہیں یعنی نبی نو بھی اختیار نہیں جو خالق دے بنے قانون نو تبدیل کرے نبی دا کم ہے اس دی وحی نو پہنچانا اس دے نمائندگان دی پہلی نشانی ہے جو اللہ اپنے نبی نو خود پڑھا سکھا سمجھا کے بھیجیں دے اور دنیا دی کہیں دانشگاہ اور دنیا دے کہیں کالج دنیا دے کسی معلم اگے زانو یا ادب تہ نہیں کریں دا اللہ اس نو مہذب بنا کے بھیجیں دے اللہ اس نو معلم بنا کے بھیج دے اللہ اس نو رہنما بنا کے بھیج دے اللہ اس نو عقل کامل عطا کر کے بھیجیں دے سبحان اللہ نہ وہ تھوڑے ساڑے مشوریاں دا محتاج ہے نہ وہ بندہ دی ترمیم دا محتاج ہے توجہ ہے میرا محترم اور پھر خالق نے سب تو پہلی صفت جڑی معصوم دی عطا فرمائیے اور جناب دیتے میرے مسلمہ عقائد جو ایک مسلمہ عقیدہ ہے اس دے بغیر جناب دیتے میرا عقیدہ مکمل نہیں ہوندہ تھوڑا تے میرا مسلک پورا نہیں ہوندہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ دے با اللہ نے اپنے نبی دے بعد دروازہ امامت نو کھولیا اور امام دنیا دی اس محذب ترین ہستی دا نام ہوندے اس عالم ترین اس شخصیت دا نام ہوندے جڑا دنیا دے کسے عام بندے دے اگے زانوے ادب تہ نہیں کریں گا سنت خدا مندی ہے میرا محترم پھر قرآن دی اگلی آیت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون توجہ ہے میرے محترم اللہ دی سنت ہے میرا محترم خداوند عالم دی یہ سنت ہے جو اپنی حجت نو عالم بنا کے بھیجیں دے اور پھر خالق نے عالم دے پیچھے ٹرن دا حکم دیتے خود فرمائے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں میرا محترم جی میں دن تے رات برابر نہیں ہو سکتا جی میں شراب تے زمزم برابر نہیں ہو سکتا جی میں حلال تے حرام برابر نہیں ہو سکتا توجہ ہے میرا محترم جی میں مومن تے کافر نہیں برابر ہو سکتا قسم بخدا جی میں عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے خالق کی کائنات نے اعلان فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنا کے بھیجن لگا فرشتگاہ میں خدا اس دی عبادت اچ مہر اس دی معصوم مخلوق نے بارگاہ الہیت اچ عرض کی تمالک زمین تے ویسی فساد دنگا قتل و غیرت بھیڑ بنڈی اللہ نے اپنی پہلی حجت حضرت آدم علیہ السلام نو علم دا ہتھیار عطا فرما کے فرشتہ دے سامنے پیش کیتا فتلقى آدم من ربه بکلمات
اللہ نے کچھ کلمات اپنی حجت نو القا کیتے پھر فرشتوں دے سامنے. سبحان اللہ. علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے. اسی تے علماء حق دے سارے خادم ہیں، اسی تے اس روش تے چلن دی اور اس سنت نو اپنان دی کوشش کر رہے ہیں. ایک آواز حق پہنچان دی کوشش ہے. جب فرشتہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتہ دے سامنے پیش کیتا، القا کیتے ہوئے اسماء حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کیتے. گویا انسان دی پہلی کامیابی، انسان دی پہلی فتح فرشتہ دے مقابلے ہے. تو علم دی صورت فرشتگان خدا کھڑتے مجبور ہو گئے. توجہ ہے میرا محترم. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. علیم و حکیم بادشاہ سی وہ کچھ جاندے ہیں جو تو سانو عطا فرمائنا ہے. دین حق مبین پہلی شرط ہے میرے محترم. دین کس چیز دا نام ہے؟ کتنی شیاں رلن تے دین بن دے. دین دلی جذبات دا نام نہیں، دین گھر بے کے ذہنی گویڑ دا نام نہیں، دین تخیلات دا نام نہیں، دین خواب دے ذریعے ثابت نہیں ہوندا. یا قرآن دا فرمان ہے یا معصوم دا فرمان. اور میرا محترم ہر گل دی ایک سند ہوندی ہے، ہر گل دی ایک تصدیق ہوندی ہے. توڑے میری عقیدے دی اگر قرآن تصدیق کر رہی ہے تو پھر پریشان نہیں ہونا. پھر حمد خدا کرنی ہے جو ساڑھے جذبات قرآن دے تابع ہونے چاہیے یا فرمان معصوم دے تابع. ایک صلوات سے پڑھو آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. چند چیزاں نو ملا کے پھر دین بن دے. قانون ہے خدا بندے عالم دا. اس قانون اچ کچھ کام ہیں جڑے بندے تے واجب ہیں جنہاں نو کرنے. کچھ کام ہیں ایسے جڑے مالک نے منع فرمائیں، جڑے کام اسی ادا کرنے اسی چی حضرت انسان دا فائدہ ہے. سائنس تسلیم کر گئی نماز پنجگان اچ وضو کرن دے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں. اے وضو کرنا عین فطرت اسلام ہے. اے گناہ دی صفائی دا نام ہے. اتنے انسان ظاہر نو دھوبے کوشش کرے باطن نو بھی پاک کرے. سبحان اللہ. وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے اپنے نبی دی صفت بیان فرمائی، اپنے محبوب دی شان بیان فرمائی، نبی دا فریضہ تے ڈیوٹی بیان فرمائی. جو میرا نبی پہلے لوگاں دے دلاں نو پاک کرے سی. پھر کتاب حکمت، پھر کتاب، پھر قرآن، پھر جو کتاب میرے نبی تے نازل ہوئی او دلوں تے اثر انداز ہو سی. اور پھر حکمت اس دل نہیں ٹکدی. توجہ ہے میرا محترم. ظرف اللہ نے. اور میں ایک بڑا قیمتی جملہ میرے محترم ایک مستند شخصیت دے حوالے نال اللہ تعالی سلامت رکھی جو زمین والے سمجھ دین زمینی مخلوق سمجھ دی جو اللہ آسمانہ تے رہندے. حدیث قدسی ہے، مالک خود فرمائندے لوگ سمجھ دیں جو میں اللہ آسمانہ تے رہنا، آسمان والے سمجھ دیں جو میں زمین تے رہنا. نہ میں آسمان نہ زمین، ہر جہاں تے خالق ہے. مالک پیا فرمائندے میں رہنا تو مومن دے دل وچ رہنا. تیرا میرا پیر امیر پیا فرمائندے اے دل حرم الہی ہے. اللہ دے رہن دی جگہ اس دل نو پاکیزہ رکھ. خبائث دنیاوی تو محفوظ رکھ. سبحان اللہ. پہلی فتح حضرت آدم علیہ السلام دی فرشتہ تے علم دی صورت نبی عالم ہوندے اور حضرت پاک نبی علیہ السلام دی ساری حیات طیبہ میری آقا دی ساری پاکیزہ زندگی گواہ ہے. آقا علیہ السلام کولوں کسی بھی ملک دا کوئی قاصد آئے نبی نو ترجمان دی ضرورت نہیں پیش آئی. کسی بھی علاقے دا بندہ بارگاہ نبوتی چاہے معصوم نبی نو کسی ٹرانسلیٹر دی ضرورت پیش نہیں آئی. اور قرآن نے اس گل نو واضح کیتے جو علم دی شان ہے وہ جہالت دی نہیں، جو عالم دی شان ہے وہ جاہل دی نہیں. کچھ کام جڑے سانو کرنے پوسن جنہاں نو اللہ نے فرض قرار دیتا. اے نماز واسطے وضو کرنا، اے وضو دی ترتیب قدر تو بنی ہے.
حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ دے قریب گئے، چہرے دی آب و تاب نہ رہی، آواز قدرت ہاتھ دھو، کلی کر، نک وچ پانی پا، چہرے تے پانی پا، بازو دھو، سر دا مسا تے پیراں دا مسا کر۔ یہ فطرت ہے، عین فطرت ہے وضو کرنا۔ اللہ گواہ سائنس تسلیم کر گئی جو مسلمان جس انداز وچ وضو کر دیں، توجہ ہے میرا محترم، یہ تھوڑے تے میرے فائدے دیاں گلاں۔ اور پھر نماز، امیر المومنین علیہ السلام فرمائیں جد میں علی دا دل کر دے جو میں خالق نال گلاں کراں، نماز مومن دی معراج ہے۔ معراج نکلے عروج تو، عروج دا مطلب ہے بلندی۔ بارگاہ نبوت ایک بندے دی شکایت کی تھی گئی، آنکھیں نے مولا پڑھدا نمازی کام چنگے نہیں کریں دا، توجہ رکھے اللہ واسطے، پڑھدا نمازی کام ٹھیک نہیں، سرکار فرمایا نماز ایک دہاڑے اس نو برے کما تو روک دے سی۔ اے نماز دی تاثیر، نماز دی صفت، فرائض اللہ نے جو ہی مخلوق تے واجب کیتی، اس سچ بندیاں دے فائدے، جنہ چیزیں تو منع فرمایا اس سچ بھی انسان دا فائدہ۔ ایک ہے واجبات، دوسرا ہے محرمات، تیسرا ہے اخلاقیات۔ بندیاں نال رہنا کیویں؟ سرکار دو عالم نے ایک دفعہ شیطان نو ویکھیا، حالت ماڑی، بڑا کمزور، مولا فرمائے وجہ کیا ہے تیری یہ حالت بنی کیویں؟ اس اکھے جدہ تھوڑی امت دے لوگ چند کام کریں دے نا، میرے جسم تو گوشت ڈھانا شروع ہو بیندے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں دشمنی اہل بیت علیہ السلام نل پاکاں دے دشمن نل کسی کافر مشرک نل ورتن جائز نہیں، تے شیطان نل ورتن تے جائز نہیں نا۔ وڈا دشمن تو پاکاں دا ہی ہویا۔ اس اکھے جی پہلا کام جدہ مومن، سبحان اللہ، جدہ مومن نے پہلا کام کر دینا میں نے بڑی تکلیف ہوں دی ہے۔ یہ شیطان پاکاں دا ہی دشمن ہے، اصل دشمن جس نال دشمنی رکھنی آئی انہیں نال سجنائی بنائی ودے آئے۔ توجہ ہے میرا محترم؟ اچھا یہ گل بات اس کر سب پہلے وہ چند کم دسا دما۔ او دا کہ جی پہلا کام جدہ تھوڑی کلمہ گو تیری امت دے بندے پہلا کام کریں دے من بڑی تکلیف ہو۔ سرکار پوچھا کیڑا؟ اس وقت جی پہلا کام میں جدن مل دن ایک دوجے نو رحمت الہی دی دعا کریں دن، ایک دوجے واسطے اس سلامتی دین علی خالق کو لو سلامتی طلب کریں دن۔ اس سلام دا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، شیطان اکھے جدنی ملن او ایک دوجے نو آدن السلام علیکم۔ توجہ ہے میرا محترم؟ پہلا کام جدہ سلام کریں دن، اے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ یہ عبادات جو اچھے کم چمیتے اکثر پہلی سنت ہے جدہ ثواب واجب نلو زیادہ۔ سنت ہے سلام کرنا، پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں، پہل کرنے والے کو 70 نیکیاں، جواب دینے والے کو 30 نیکیاں۔ سرکار دو عالم دی ساری زندگی گواہ رہی، آقا علیہ السلام جس نو بھی مل دے ہے سلام اچ پہل کر دے آئے۔ مولا متقیان فرمائیں دن اسی گلی دے دیوار دے اوٹ اچ ہو کھلوں دے آسے جو سرکار دو عالم تے سلام تے سبقت کریے۔ آقا علیہ السلام جدو گزر دیں فرمائیں دن دیوار دی اوٹ اچ کھلوں ڈالا میرا تیرے تے سلام۔ پہلا کم۔ اور پھر ایک عمل دستی جاواں، گھر وچ مصیبت ہے، گھر وچ لڑائی جھگڑا، گھر وچ نحوست نہیں نکلدی، اہل خانہ تے سلام کرنا شروع کر دو۔ السلام علیکم۔ ہن تے خیر سلام دا رواج ہی ختم ہوندا جاندا ہے۔ پہلے تو حدیث کے ساتھ وہ لفظ کڈی ہے نا، توجہ ہے میرا محترم؟ بھئی پنج تن اکٹھے ہوئے تے انہیں ایک دوجے نو سلام آکھیا۔ یہ سلام قدر تو رائج ہویا، یہ ابتدا قدر تو ہے میرا محترم۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی اکھاں چ روح پائی،
روح اکھاں بینا ہوئیاں نبی دیاں، روح نے بتدریج سفر کیتا، اور جناب آدم علیہ السلام تے فرشتہ نے پہلا کلام سلام کیتا۔ تھوڑے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، بندہ حاضر ہے بارگاہ نبوتی، اس کجی گھاری غربت تے افلاس سے سرکار دو عالم فرمایا جدہ گھاری داخل ہویا کر سلام کرن دے بعد ایک دفعہ خالق دی توحید دی گواہی دیتی کر، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیا کر، قل ہو اللہ پڑھیا کر۔ بندے نے عمل شروع کر دیتا، گاڑی داخل ہو کے اہل خانہ تے سلام، اس کے بعد سورہ اخلاص دی تلاوت، سلام اور اخلاص دی برکت نال اللہ نے رزق بڑھا دیتا۔ پہلا کام جڑا شیطان واسطے باعث تکلیف ہے، مومن دا ایک دوجے نو سلام کرنا، اے راہ لگ دی نیکی، اے مفت نیکی۔ مومن گلی تو گزریں تا محسوس ہوئے کوئی مومن گزریں، توجہ ہے جی۔ مسجد داخل ہو تاں بھی سلام، گلی داخل ہو تاں بھی سلام، پہلا کام سلام کر دیں۔ میں نو بڑی تکلیف تے پیڑ ہوندی ہے، توجہ ہے جی۔ سلام تو تکلیف کس نو ہوندی ہے؟ شیطان۔ دوسرا کام اس وقت تھوڑی امت دے لوگ جدہ کر دیں، میرے واسطے نہایت تکلیف دا سبب بھی مجلس سید الشہداء کوئی شے سکھان واسطے منعقد کرائی ویندی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے بھی میں جتنے دہاڑے تھوڑی خدمت وچ حاضر رہاں، کوئی نہ کوئی گوہر جناب دی جھولی تک پہنچاواں، تاکہ یہ ایسی محفل ہے، اس محفل تو کوئی بندہ خالی جھولی گھر نہ جاوے۔ دوسرا کم ہے جدہ مل دیں سلام دے بعد ایک دوجے نال مصافہ کر دیں۔ اے مصافہ جان دے ہو جنہ کیتے انہاں نو پتہ ہے۔ آجی فرمائے مصافہ کر دے، معصوم فرمائے جدہ دو مومن، دو محبی اہل بیت، دو مومن بھائی ایک دوجے نال مصافہ کر دیں، سب تو زیادہ ثواب اس بندے نو ہوندے جڑا مصافہ زیادہ خلوص دا مظاہرہ کر دے۔ فرمائے جدہ مصافہ کرے مومن تو پھر گناہ جھڑ دیں، اور مومن دے ہتھاں دی ایک دوجے نال مصافہ نال جڑی رگڑ پیدا ہوندی، مومن ہووے خوشبو پیدا ہوندی ہے، اس خوشبو دی مہک فرشتہ نے فرشتگاہ نے خدا نو بھی معطر کر دیں دی، فرشتے ثواب لکھنا شروع کر دیں دیں۔ دو کام چنگے کام بیٹھا دانا جی، بسم اللہ۔ پچھلے احباب پریشان بیٹھے ہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سبحان اللہ۔ یہ گلنا ہو بیٹھا دے سینہ جڑیاں پاکاں دسی ہیں، پاکاں دی گلنا تے جو مومن سائیں منجیں ہیں جی۔ زبان علی ہے، زبان معصوم ہے، اور پھر معصوم دی یہ کوشش رہی ہے جو ساڑھا منن اللہ مہذب انسان بن جائے، معاشرے دا باعزت انسان بنے، لوگ اس دے اتے اعتراض دی انگلی نہ کھڑی کریں، ادھر رانا سانا یہ جیاں ہوئے، گویا معصوم چاندن جو ساڑھا منن اللہ کوئی بندے دا پتر تو ہوئے۔ توجہ ہے میرے احباب۔ دوسری صفت تے کم مومنہ دا ایک دوجی نے مل دیں تا مصافہ کر دیں، اس وقت جی تیجا کم بڑی تکلیف دا سبب ہے میرے واسطے۔ شیطان نے جدہ اللہ نے کڑیا نا اور میں دفع ہو جا مردود، کہ صبح قیامت تک رائندہ درگاہ مردود اس وقت کٹ دا پی ہیں، میرے کھان دا بندوبست کے ہو سی، مخلوق تو خدا دی ہے نا، بارگاہ چو کڑی ہے دھتکار کے کڑی ہے، میرے کھانے دا بندوبست میں کھا سکیڑی شاہ، تے دوسرا ران واسطے کوئی ٹھکانا ہی تو چاہی دے، تیسرا کوئی گلنا باتاں کرن واسطے کوئی میری بولی، توجہ ہے میرے آباد، آواز قدرت آئی، تیرا کھانا وہ کھانا ہو سی جس کھانے تے میں خالق دا نام نہ لے آ جائے، کھان والے نو پتہ نہ ہوئے جو نعمت بنائی کہیں ہے،
میرے تئیں پہنچی کیسی؟ ارشاد معصوم ہے جب روٹی تیرے سامنے آ جائے تینوں کی پتہ اندے وچ کتنی محنت ہوئی ہے 2 روٹیاں تیار۔ فرمایا بجائی کہیں کی تھی، کٹائی کہیں کی تھی، پسائی کہیں کی تھی، آٹا کہیں گنیا، 2 روٹیاں تیار ہو کے تیرے کول آئیاں، حمد خدا کر۔ حضرت جناب یونس، توجہ ہے محترم، حضرت جناب یونس دے والد حضرت متی، حضرت داؤد نے بارگاہ احدیت عرض کیتا مالک تیری دھرتی دا شکر گزار بندہ ویکھنا چاہنا، تیری دھرتی دا شکر گزار بندہ۔ آواز قدرت آئی، جا میرے یونس نبی دے والد نو ویکھ۔ حضرت جناب یونس دے والد لکڑیاں فروخت کر کے گندم لے کے آئے، ایک پتھر اتے کنک رکھی، دوسرے پتھر نال اس نو آٹا بنایا، پھر پانی نال گنیا، پھر ایک پتھر تلے آگ جلائی، اس پتھر نو گرم کیتا، اتے روٹی سٹی، روٹی تیار ہوئی، برتن وچ روٹی رکھی، تھوڑا جیا نمک پایا، اتے پانی دا چھنڈا دیتا۔ توجہ ہے میرے محترم، تر کر کے لقمہ بنا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھادا، نگل کے آکھیا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بندے کو سنے او پہ پڑھدا جو نبی دا والد بے ہوش ہو گیا، ہوش چاہے تے پوچھے کیوں بے ہوش ہوئے ہو؟ آکھنے جنگل وچ لکڑی من کے کٹھیاں کرینا، جنگل دے حیوانات لڑ دین، انہاں دے سنگ ٹکران دین، شاخاں نال شاخاں ترٹ دیاں، اودی حمد نہیں۔ میں خود ون کے اپنی لکڑیاں کٹھیاں کرانا۔ پھر فرمایا کنک تیار کرنے میری محنت نہیں لگی، اس مالک نے بازویں قوت رکھی ہے تے میں کھانا تیار کیتے۔ فرمایا روٹیاں سامنے ہومن تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر۔ شیطان نو مالک فرمایا تینو کٹدا پیاں، تیرا کھانا وہ ہو سی جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیا جا سی۔ جو محرم الحرام ہر جاتے نیاز پکاونا ثواب ہے، نیاز ایک حصہ پانا ہی ثواب ہے، پر بے نماز بندے نو کھوانا گناہ ہے۔ توجہ ہے میرے آقا، نیاز پکا کے بے نماز بندے نو نہ کھوا، بے نماز دشمن حسین۔ علاقے نیاز تقسیم ہوندی، بندے نے بنائے جی پیکٹ، 100 بندیاں واسطے 100 پیکٹ، مومن نے ایک جیب وچ پا لیا تے دوجا ہی لے لیا، پہلا حلال ہے دوجا حرام ہے۔ فرمایا کٹدا پیے ذاتی عادیت، فرمایا جس کھانے تے میرا نام نہ لیا جائے اسی تو شامل۔ اس کچھ میرا ساں کتے میرا ٹھکانہ، آواز قدرت یو گھر دے سہن جتھے میری حمد نہ ہو سی، میرا ذکر نہ ہو سی، میری تسبیح نہ ہو سی۔ ڈھیر سارے گھروں دی بیماری دا سبب بھی ہوئے، آ گئے مولوی صاحب کل، مولوی صاحب جن پہ گئے، وہ جنہ کل تا ٹائم ہی کونی جو تین جے بھیڑے بندے نو متھے لان، انہاں دی اپنی بھڑیاں ہی نہیں مکھدیاں۔ توجہ ہے میرے احباب، فرمائے جتھے ذکر نہ پڑھی سی، خدا دی حمد نہ ہو سی، گھر دے سہنے مصلی نہ ڈایا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، فرمائے انہاں گھر شیطان داخل ہو ویندن، وقت رزق کی برکت نہیں رہندی، جسم وچ برکت نہیں رہندی، اولاد وچ برکت نہیں رہندی۔ اس واسطے حکم ہے کہ کچھ نمازاں گھر دے صحن وچ ادا کیتیاں جان، تاقیبات نماز گھر دے صحن وچ ادا کیتیاں جان۔ اس کہچا جی کھانا بھی لب گیا تے رہن دا ٹھکانہ بھی لب گیا۔ اللہ کرے لبے دشمنہ دے گھر انشاءاللہ مومنہ دے گھر نہ بڑھے۔ اس کہا جی میری بولی بول چال، خالق نے فرمایا گانا بجانا، آلات موسیقی، فرمایا جس گھر میوزک دے آلات ہو سن، صبح و شام اللہ دی رحمت دے فرشتے او گھر والا تے لعنت کرے سن، رحمت دا فرشتہ اس گھر داخل نہ ہو سی جس گھر گانے بجانے دا اہتمام۔ فرمایا گانا بجانا تیری بولی،
اچھا شیطان دی وہ تکلیف والے جڑے اسباب ہیں، پہلا سبب مومن سلام کرے شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی، مصافحہ کرے شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی۔ تیسرا کام جڑا شیطان واسطے باعث تکلیف ہے اور رل مل کے یہ شیطان پاکاں دا دشمن ہے، نبیاں دا دشمن ہے، اللہ دا دشمن ہے۔ سیاح پوترو ہوندے جڑا پیو دے دشمن نو یاد رکھے۔ گلی دا دکاندار پیو نو سودا نہ دے وے، تھوڑا میرا کھاتا بند، برتن بند، مرن جیون بند۔ امام صادق علیہ السلام دی خدمت گل آ گئی، شاگرد رہا بڑا عرصہ وین پیا تے مولا فرمائے ویندا جو پیے کوئی شے سکھی بھی ہے ہی، توجہ ہے جی امام پہ فرمائے امام دی خدمت چلی اس وقت مولا چند گلاں سکھیاں میں نہ سکھ کے جاندا پیا۔ مولا فرمائے سنا ویکھا، اس وقت مولا میں تھوڑے کو رہ کے قرآن دی تعلیم حاصل کی تھی، تفسیر دین اسلام سکھیا تیں جعفر صادق دا شاگرد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ وہاں کہ مولا میں کتاب الہی پڑھی، دنیا دے لوگ دشمنی دے مختلف بہانے بڑائی ودی، ایک دوجے نال بھڑیاں بڑائی ودی، مولا قرآن ایک میں اصل دشمن ویکھی ہے۔ رحمان فرمائے شیطان تیرا دشمن ہے۔ مولا میں ساری دشمنیاں چھوڑ کے جس دشمن نو اللہ نے دشمن آکھی ہے میں اس نال دشمنی بڑھا لئی۔ دوجا سبق کو سنایا مولا، دوجی گل جڑی میں جناب دی خدمت اچ رہ کے سکھی، بندے ڈھیر سارے بھروسے دے سبب بڑھائی پھر دے کہ نام دا دوست ایس ایچ او انہوں بڑا مانے اوکھی بنی تا ایس ایچ او کو لگا ویسا، کہ نام دا دوست ہویا جاج صاحب مشکل بنی تا جاج تے توکل، کہ نانو اپنے ٹبرے دیاں باہیں تے توکل، کہ نانو زمین تے بوہیں تے توکل، کہ نانو اپنے کاروبار تے مولا یہ سارے عارضی سہارن۔ میں کتاب الہی فرمایا لکھے ہویا بیکھے مالک فرمایا فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کائنات ایک پاسے ہو کھڑوے جس نال اللہ ہو سی کائنات اس بندے دا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ میں اللہ تے توکل کرنا شروع کر دیتا۔ سبحان اللہ، توکل بر خدا۔ گلاں ساریاں کردا پیا او نال نال او بھی ٹوری آنا جی ترائے کم نس دیتے بھئی کھانے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑے جائے شیطان دی خوراک، داری ذکر خدا نہ کیتا جائے شیطان دا ٹھکانہ، گانا بجانے دا سبب تو شیطان دی مداخلت۔ شیطان کا پہلا کم سلام کریں دیں، دوسرا کم مصافحہ، تیسرا کم بڑی تکلیف دا باعث ہے میرے واسطے جدہ نیک کم کرن لگن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دین، ایک کام بھی میرے واسطے تکلیف دا سبب ہے۔ چوتھا کام تھوڑی مننا ڈالا میرے واسطے تکلیف دا سبب ہے، اپنے مستقبل نو اللہ تے چھوڑ دین دین کیمیں بھئی کل علیہ کام دے بارے آدھن انشاءاللہ اپنا مستقبل خدا تے چھوڑ دیتا، یہ میں بڑی تکلیف ہوں دیئے۔ آخری کام جڑا شیطان دے واسطے باعث تکلیف ہے، اس اکھے مولا وہ کام میرے واسطے بڑا تکلیف دا سبب ہے، تیرے مننا ڈالے تیرے کلمہ گو جدہ تیرا نام سن دین تیری ذات تے تیری آل تے درود پڑھ دین۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ، خدا تم سلامت رکھے آل محمد علیہ السلام دا صدقہ۔ اے جی خدا فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پھر آیت فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا دے نزدیک وہ عبادت قبول ہے جڑی اس دے حکم دے مطابق کیتی جائے، وہ عقیدت قبول ہے جڑی اس دے فرمان دے مطابق کیتی جائے، اور وہ عمل خدا نو پسند ہے جڑا اس خالق دے فرمان دے مطابق کیتا جائے۔ تیرے میرے تئیں خالص دین پہنچان واسطے حسین اپنی شریف بہنی نو لے کے کربلا دے صحرا لے پاسے ٹر گئے۔ میں بسم اللہ کرا، اللہ تیری آنسو قبول فرمائے۔
اللہ مقصد حسین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. جو حسین نے اتنی اہم قربانی کس واسطے دیتی. پچھلا مہینہ ذی الحج دا ایک جانور قربان کرن تو پہلے قربانی دین والے نو اس گل دا پتہ ہوندا جو قربانی کیوں پیا کردا. 10 دہاڑے ذکر حسین سن کے یہ مومن دے اندر تبدیلی نہ ہوگی، وہ دے دل تے حسین اثر انداز نہیں ہویا. ورنہ حسین ایک رات اچ اثر انداز ہون والی شخصیت دا نام ہے. ایک رات جو مہلت منگی یا ایک رات مہلت دیتی اس واسطے جو اجا اصحاب حسین مکمل نن ہوئے کہ ہاں لوگاں دے انتظار آئی. حسین چاہدے ہے کچھ لوگ آ جان نجات دی کشتی تے بہ جان. بس میرا محترم وطن ہر کہنو پیارا شریف تے عزت دار بہنی غریب نال لے کے کھڑیاں پرددار ان علی دیاں دھیاں. علی دے پڑوس وچ رہن والا پڑوسی کھڑا پوچھتا ہائی دھیاں دی آواز میں کدا نہیں سنی. بولا دھیاں رکھ دیو. میں ہاں اونچی آواز نال نہیں بولینیاں. او زہرا دیاں دھیاں او بطول دیاں دھیاں روضہ انور دی زیارت واسطے نانے دی پاک قبر دی زیارت واسطے جدہ ونجنا پومنے آ. ایک روایت علی انہاں راتاں دی انتظار کریں دے ہے جنہاں راتاں چند ظاہر نہ ہوئے. حسن نو فرمے دے ان چراغ بجھا چھوڑ. میرا محترم عادی بھائیوال اور علماء فرمے دے بی بی حضرت جناب زینب دی عقد دے دوران وقت عقد شرط رکھی گئی جدہ حسین کربلا ویسی میری زینب نو نال بھیج. کتنی محبت ہائی بہن تے بہرا دی. جویں علی فرمایا جناب عقیل نو دلیر خاندان تلاش کرے آئے. اللہ میں نو یہ جیاں فرزند عطا فرماوے جڑا میرے حسین دا مددگار ہوگے، میرے حسین دا زور کمر ہوگے. جویں عباس کربلا دی قربانی دا ایک حصہ مشن حسین دا ایک حصہ ایویں زینب عاد دی بھائیوال. تیاری ہوئی اہل حرم نانے دے روزے تے گئے. علی دیاں دھیاں ودا کیتا ماں دی قبر تے گئیاں. بنا حسن دی مزار تے گئے. اللہ تینو وطن تے وسدا رکھے. پوچھو نہ پردیسیاں کولو وطن دی شان جڑے پردیس وچ رل کے مر ویندے. اللہ گواہ وطن دی آب و ہوا بھی چنگی لگ دیے. وطن دے بھاویں کچے مکان بھی ہومن تا اچھے لگ دین. اتنا کوہرام برپا ہویا بعد از رسول. ایک صحابی اس کا نام ہے عروہ غفاری. حتی تسمعو صوت الرعد. کنا تو بہرے اکھاں تو نابینے بدلاں دی گرج نہیں سن سکدا. وہ ایہو جیاں بے موسمیاں اجڑیاں علی دیاں دھیاں. میں بسم اللہ کراں. حضرات دویلہ جنہ غریب دی تیاری تھی. محقق علماء فرمین خوف دی حالت جو حسین دا قافلہ تیار ہویا. اینی چھوٹی چھوٹی اولاد دور دا سفر. دستور زمانے دا میرا محترم جو گھر والے عزت دار مستور پرددار ہستے آرام دہ سواری دا اہتمام کیتا ویندے. حسین جان دے ہیں نا آج عباس دے سائے تھلے پہیاں ویندین قلبن پلانے اٹھ ملنے دے. کہیں پسو عباس کہیں پسو اون محمد تے اکبرے بھوپی نو سوار پہ کریں دن میں صدقے جاواں علی دیاں دھیاں دی غربتوں. اللہ جانیو کہ ہو جیاں ویلا ہو سی جدہ صحرائے کربلا کھڑو کی کہلے سجے دے دیا کہلے کھپے دے دیا. ہو سکتے کوئی سوار کرامن والے. معمل تیار ہوئے امن دیاں پلیاں شہزادیاں اسلام دی خاطر سیدو تھوڑیاں پاک ڈالیاں ان دین اسلام دی خاطر گھروں پویاں نکل دیاں. آدھرات دویلا عروہ غفاری دے میرے کنت آواز آئی کوئی دردناک وین محلہ بنو ہاشم قیامت دا منظر رہا. روندہ ہویا بستر تے بیدار ہوئی
اپنی زوجہ نوا دیکھیں دے دردناک وین پیانے دی زوجہ دی آمدن خیر دی ہوئی مدینہ اجڑدا بھی ہے آمدن خیر دی ہوئی حسین دیا بھیڑی حسین وطن پیا چھڑے دے اللہ تین وطن تے امن تے سلامتی عطا فرماوے کوئی اتنا آسان کام تنائی جو زینب جی بھیڑ گھروں بہرا ونجے اللہ گوائے اللہ مالکن فرمے دین کربلا دو محاذ آئے ایک محاذ حسین دا ایک زینب دا ایک علی دے پتران دا محاذ دوجا علی دیا دیا دا اللہ منکن فرمے دین لڑنا مردان دا شیوالی دے پتر دلے رائین شہادت آل محمد دا ورسان فرمے دین مرد مردانہ لڑ دے راندن حسین دی جنگ تا ڈھک دیئے وطنکن صاحب فرمے دین ایگل تا نہیں جڑ دی عزت علیہ دیا علی دیا ہاتھ پچھے گردن ہوئے بدماشا دا مجمع ہوئے آج بھرا سوار پہ کریں دے اللہ تیری آنسو قبول فرماوے ٹریائی قافلہ اسلام ٹریائی قافلہ توحید ٹرینی مدینے علیہ سید کربلا لے پاسے کربلا دے بننے تیا کہ حسین گھوڑے تبدیل کی تین پوچھتا کھڑے کیڑی نگری ہے دسیا نے اس نو شت الفراتا دین غریب دیدہ دو جنام عرض تفا دین غریب پوچھ دیدہ تیسرا نام دسیا نے عرض نینوا او شیعو اللہ تنو کربلا دی زیارت نصیب فرماوے جدہ دسیا نے جو کربلا غریب کھڑا دے ہاں ہونا مہتو رحال لائی تھائی میری بھیڑی دے خیمے لگنے اتھائی میں دے جوان لہنے اتھائی میں دے بھرا مرینے ہون غریب نے زمین خرید کی تیئے بنو اسد نو فرمایا نے لئی میں ہے ہبت وڈنا چند کام کرائے جدہ میرے زوارہ میں ہاتھ پکڑ کے میری قبر تلائے ہوئے آئے اکھائے تیر حضر بنال کٹھے غریب دیئے قبرے فرمایا دوجہ کام کرائے میرے ظاہری نو کھانا دیوائے تریجہ کام سج لاش دفن کرائے آج بھی کربلا ونیو 10ویں دا دن بنو اسد جوان سفید کفن پاکے سر پہ ماتم کریں دے غریب دے حرمی چاندے قبر دیا کیا دے نسیات دا اکبر کچھ دفنا ہونا ہے نسیات دیونو محمد کچھ دفنا ہونا ہے نسیات دی اشیار دی قبر کچھا بناونی ہے میرے جملے نہیں مرحوم عاشق حسین قیامت پڑھ دے آئیں بنو اسد دے نکے نکے بچے جام پانی دا چاہی ودے ہونے اشیار دی قبر تے آکے آدن جاگ پانی پیوا وڑائے آئے تو بابے کو لو مگداری آئے تینو بابا پیوا نہیں سگیا آتے دے غلام تے نوکر آئے آئے بھائی جان کچھ پڑھنا لے پڑھ دین جو غریب مستورات نوی بلوایا فرمایا اتھانی لاشے دفنائے مردنوی بلایا وقت چھوٹے بچیاں بھی بلایا کچھ دن دے بعد اتھانی لاشے حسین اللہ رکھنو کربلا دی زیارت نصیب فرماوے میرا بھائی قدر لاشیں دفن ہوئیاں جنہ دفناونا آئی ہوتا شام ٹر گئے جنہ راج کے رومنا آئی ہوتا بین پھلانے اٹھاتے شام ٹر گئیاں علماء فرمائیں لاشیں دھوپتے آئین جسم بکھڑے ہوئے آئین غریب دی لاش دے ٹکڑے آئین بنو صدا کھلوتے ہیں پوچھتے کھڑے نہ جنے غریب دی لاش کیڑی ہے اولے لاہائی ججا سجاد بازار کوفہ چاہ کھڑا ہے آدھا کھڑائی پھوپی امام
میری مجبوری ہے میں بننا ہے میرے بابے دی لاش نہیں سنجڑی دی ہون حسین دا بیمار بچڑا آئی فرمائے دے پھوئے آئین کھجور دے بڑ پتیاں دی بڑی چٹائی لیا میں اکسا خدا نہ کرے گلیچ کوئی بندہ مر ونجے ہر بندہ گھر لے پاسے دوڑ سی چار پائی لیا سی لاشا واسطے چار پائیاں ہونیاں چٹائیاں نہیں ہونیاں غریب دی مجبوری آئی جسم پامان آئی سینے دی ہڈیاں ٹوٹ گئیاں ہیں سجاد پہ فرمینن چٹائی لیا بابے دی لاش رکھ کے قبرچ دفنائی اتے لکھیا نے تسے مظلوم حسین دی قبر میں اکسا مولا تیرا اپنا مقدر اور ال کے دعا کریے میرا مالک ہر اخنو کربلا دی زیارت نصیب فرما انا للہ و انا الیہ راجعون